أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوا، ایک رکوع ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کی آیتوں میں نکاح کی تفصیلات بتائی. اور اجسام پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے جو صورتیں ہو سکتی تھی بتائی. اب اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں مال کے حلال ہونے کی کیا صورتیں ہیں اس کو بیان فرما رہا ہے. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. یہ یرید کے معنی یرید کے ہیں چاہنے کے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کو خوب واضح کر کے بتا دو. احکام جب صاف صاف بتا دیے جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی جھول نہیں رہتا. آدمی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. احکام کا تعلق نقل سے ہے، عقل سے نہیں ہے. آدمی اپنے احکام کو متعین نہیں کر لے سکتا. اس کی بساطی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ احکام صاف طور پر اس کو معلوم ہو جائیں تو اس کو پورا کرنے، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز، روزے، زکوٰۃ کے احکام اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے جتنے کہ نکاح کے احکام تفصیل سے بیان کیے. نماز روزہ تو ایک عبادت ہے، لیکن یہ نکاح وغیرہ کے معاملات میں آدمی کہیں لغزش نہ کھا جائے. کون سی عورتیں حلال ہیں، کون سی عورتیں حرام ہیں، کن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، کس حالت میں نکاح کیا جا سکتا ہے، کس حالت میں نہیں کیا جا سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام احکام کو خود کر دیا، کیونکہ زمانے جہالت میں ان عورتوں سے بھی نکاح کیا جاتا تھا جو اسلام میں موجود ہیں۔ اس زمانے میں بعض حضرات اس کو برا سمجھتے تھے۔ یہود وغیرہ کے پاس بہنوں سے اور بھتیجیوں سے بھانجیوں سے نکاح درست ہے، اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کر احکام بیان کیا، یہاں تک خیال رکھا اگر کسی میں اور آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری ضرورت ہے تم اسی باندھی سے نکاح کرو۔ آزاد عورت کے مقابلے میں باندھی کا مہر بہت کم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تم سے جو پہلے انبیاء اور صالحین گزرے ہیں ان کے راستے پر تم کو چلے۔ دیکھیے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ انبیاء اور صالحین کا ہی ہے، اسلام کا راستہ قرآن کا راستہ ایسا نہیں بتایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ تو وہ ہے جس پر اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا جو لوگ چلیں۔ قرآن میں ایک جگہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو احکام کو واضح کر کے تم کو بتانا چاہتا ہے، دوسرے یہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلائے تم کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انبیاء اور صالحین۔ اور نکاح کی اہمیت ہر زمانے میں نہیں، کسی دین میں اگر نکاح نہ ہو تو اس کے ماننے والوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ نکاح کے ذریعے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کر دیا۔ نکاح کی اہمیت ہر زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ بتانا چاہتا ہے جن سے پہلے انبیاء اور صالحین کا انہوں نے کیسا اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کر کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے، ان لوگوں کا طریقہ راستہ بتانا چاہتا ہے۔ انہیں ان لوگوں کی محنت رائے گا نہیں ہے، ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے ماڈل بنایا، آئیڈیل بنایا۔ ان کو دیکھ کے اپنا راستہ متعین کر لو، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جو صالحین اور انبیاء میں ان کا جو راستہ ہے وہی اسلام کا راستہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خالق کل ہے، وہ احکام دیتا ہے، حکم دیتا ہے، حکم پر خود عمل نہیں کرتا۔ وہ نماز کا حکم دیتا ہے، نماز خود نہیں پڑھتا۔ وہ روزے کا حکم دیتا ہے، روزہ خود نہیں کرتا۔ وہ تو خالق کل ہے، مالک کل ہے، رب ہے، حکم دینے والا ہے۔ اس نے اپنے انبیاء کو اس کا نمونہ بنایا، اے میرے حبیب یہ حکم تم کو دے رہا ہوں، تم عمل کر کے میری اپنے بندوں کو بتا دو، علماء کو بتا دو، اس طرح عمل کرے، اس طرح کرے۔ تو نمونہ تو حضور کی ذات ہی ہوگی، انبیاء اور صالحین کی ذات نمونہ ہے۔ ان نمونوں کو دیکھ کے آدمی اس راستے پر آگے بڑھتا ہے۔ اور دراصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی احکام پر نمونے کے بغیر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ نماز کے احکام قرآن میں احادیث میں موجود ہیں، اس کو پڑھ کر عمل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بازو بٹھا کے یا سامنے رکھ کے وضو کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے۔ بچوں کو کچھ آتا ہے نہیں، کھڑے ہو کے رکوع سجود کرتے ہیں بڑوں کی طرح، ایسا جھکنا، ایسا سجدہ کرنا، ایسا کھڑے رہنا، ایسا ہاتھ باندھنا، نماز ختم کرنا تو ایسا پھرنا، ایسا پھرنا۔ ان کو احکام نہیں معلوم، مگر وہ تربیت عملی طور پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگلے لوگوں کا
اگلے لوگوں کا جو سلف کا طریقہ ہے اس پہ خلف بھی آتے ہیں اسی طریقے میں. سلف مانے آگے، خلف مانے پیچھے آنے والے. سلف اور خلف یہ لام کے فتح کے ساتھ ایک بات عرض کرو کہ بسا اور پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے تو معنی بدل جاتا ہے. اگر خلف کو کوئی خلف پڑھ لیا لام کے جزم کے ساتھ، حالانکہ زبر ہے خلف، خلف اکبر بولتے ہیں. اپنے بڑے بیٹے کو بولنا ہے تو خلف اکبر بولتے ہیں. نہ معلوم نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے خلف اکبر بول دیتے ہیں. خلف مانے اچھا جانے سے، خلف مانے برا جانے سے، دونوں فرق ہے. تو تلفظ بھی درست ہونا چاہیے. خلف پیچھے آنے والے خلف ہیں. تو خلف کیا کرتے ہیں؟ سلف کے نمونوں کو سامنے رکھتے ہیں. ہمارے اسلاف نے یہ کیا ہے، ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں. اگر وہ اطاعت فرمانبرداری اللہ رسول کے حکم کے موافق ہو تو ٹھیک ہے. اگر سلف میں کوئی ایسا عمل کرے جو اللہ رسول کے منشا کے خلاف ہو، احکام اسلام کے خلاف ہو، تو اس پر عمل کرنا نہیں، اس کو چھوڑ دینا. تو یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے تو احکام بھی خوب کھول کے بیان کرے واضح طور پر. اور دوسرا یہ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم کو ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جو صالحین ہیں، تمہاری ہدایت کرے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے راستے میں من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے. بعض احکام جو پچھلی امتوں کو دیے گئے تھے اب بھی اسلام میں بھی باقی ہیں، جن کو ختم کرنا تھا ختم کر. تو معلوم ہوا کہ اگلے لوگوں کا طریقے کی بڑی اہمیت ہے. آدمی دین نہیں سیکھ سکتا، دین پر عمل نہیں کر سکتا، احکام پر عمل نہیں کر سکتا جب تک وہ طریقہ نہ بتا دیا جائے. یہاں تک کہ کھانا تو زندگی کی بقا کے لیے ہے. اگر کھانے کا طریقہ اگر نہ بتایا جاتا تو آنے والا کیسے کھائے گا؟ اس کو بڑی پریشانی ہوگی. معلوم ہوتا ہے اس طرح اٹھائے، اس طرح ہاتھ میں منہ میں لے ڈالے، چبائے، کھائے. تو سلف کا طریقہ بہت رہنما ہے سب کے لیے. اس لیے ہر بڑا آدمی، ہر سلف آدمی کو ایسا عمل نہ کرے جو خلف کے لیے مصیبت کا سبب، احکام اسلام سے برگشت کرنے کا سبب. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہ کیوں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو واضح کرے اور سب اگلے لوگوں کا طریقہ تم کو بتایا تاکہ اس طریقے پر تم چلیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تم پر کرنا چاہتا ہے. اللہ کی رحمت تمہاری طرف مائل چاہتا ہے، میلان چاہتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے تم کو قریب کرنا چاہتا ہے. کس قدر محبت ہے پروردگار عالم. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اپنی رحمتیں تم پر مائل کرنا چاہتا ہے اللہ. اس لیے تم کو ایک طریقہ بتا رہا. احکام بھی بتا دیا کہ اگلے لوگوں کو دیکھو کیسا کریں، ان کو دیکھ کے آگے پڑھو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دن میں حضور سب کے ساتھ جو عمل کرتے تھے، حضور وہ تو ساتھ معلوم ہوتا تھا. انہوں راتوں کی کیفیت جاننے کے لیے حضور کے پاس قیام کے ان کے قالہ بھی حضور امہات المومنین میں تھے. جا کے ٹھہر گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں رات دیکھو. اور بظاہر یہ لیٹ گئے، میری آنکھ تو کھلی تھی، میں دیکھ رہا تھا حضور کیا کرے. حضور بھی لیٹ گئے اگر میں سویا نہیں. نبی کی تو آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے. تو بات مسلم ہے نا. ہماری نیند حضور توڑ دیتی ہے کہ نیند کی حالت میں ہاضا ڈھیلے ہو کہ آدمی کیا ہوتا نہیں معلوم. لیکن نبی کی دل نہیں سوتا، نبی کی نیند ان کے وضو کو نہیں توڑتی. وہ سونے کے بعد وضو باقی رہتا. حضور کچھ دیر کے بعد اٹھے تو یہ بھی چپٹ کے اڑ گئے. حضور کے لیے پانی لا کے رکھ دیے، وضو کے لیے بڑا دیگر ضروریات کے لیے. پھر اس کے بعد حضور نماز میں کھڑے ہو گئے تو یہ بھی کھڑے ہو گئے. فرق اتنا تھا کہ حضور آگے کھڑے رہتے یا حضور کے پیچھے کھڑے رہتے. اور طریقہ یہ ہے کہ اگر جماعت میں کسی نمازی کے ساتھ تو ایک آدمی شریک ہو جائے تو پیچھے نہیں رہنا. تنہا آدمی کی نماز نہیں ہوتی. وہ
فقہا فرماتے ہیں اب بھی کوئی صف قائم ہو جائے، 2 صفیں پوری ہو گئی ہے، پیچھے ایک ہی آدمی ہے جو اس کی نماز نہیں ہوتی، اگلے میں سے ایک کو کھینچ لینا، 2 کر لینا سا، یا کوئی آ جائے تنہا نہیں تو تنہا نہیں، بازو کھڑے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے ملاحظہ فرمایا کہ عبداللہ بن عباس پیچھے کھڑے ہیں، ان کے مونڈے کو پکڑ کے بازو کر۔ اس میں ایک بات واضح کر دیتا ہوں، ادب کا کتنا اونچا مقام ہے، ادب کا کتنا اونچا مقام ہے، اور اس سے کتنی بلندیوں پر آدمی چل جاتا ہے، دیکھ لو واقعہ سے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر عبداللہ بن عباس پیچھے چلے گئے، پھر حضور پھر مونڈا پکڑ کے بھی بازو کھڑا کر، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پیچھے چلے گئے، پھر حضور آگے کرے، کئی مرتبہ ہو کئی مرتبہ پیچھے چلے آ رہے۔ حضور جب نماز ختم کی تو پوچھے عبداللہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میں بازو کھڑا کرتا ہوں اور تم پیچھے چلے آتے ہو، بازو کھڑا کرتا ہوں تم پیچھے چلے آتے ہو۔ تو عبداللہ بن عباس کا جواب سنیے، پھر حضور کا اس پہ رد عمل سنیے، یہ سنانے کے لیے میں نے کروں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ رسول اللہ غلام کی کیا مجال ہے کہ آپ کے بازو کھڑا ہو؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ جب یہ حال ہے تمہارا تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑا آدمی بنا دے گا، بلندیوں کو۔ رئیس المفسرین بن کے عبداللہ بن عباس، سب مفسرین میں تفسیر ان کی سب سے اعلیٰ، علم کا سمندر ان کے سینے میں آ گیا۔ تو حضور نے ان کو دعا دی، یہ نہیں فرمایا، تو ادب کا مقام ہے۔ تو راتوں کی گہرائیوں میں حضور نے کیا کیا کیا، اگر یہ امہات المومنین نہ ہوتی تو اسلام کے احکام خلوت کے ہمارے تک نہیں پہنچتے۔ علماء فرماتے ہیں آدھا دین تو مومن سیدہ عائشہ سے آیا، آدھی فقہ تو ان سے مرتب ہوئی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کثرت سے امہات المومنین نہ ہوتی تو بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کر کے کس طرح سلوک کرنا ہے کسی کو معلوم نہیں، بچے والی عورت کے ساتھ نکاح کر کے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ کس طرح محبت شفقت سے پیش آنا ہے، امت کو یہ نمونہ بھی نہیں ملتا۔ یہ نمونے تو حضور نے سارے پیش کیے، ان کے پیش کرنے کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوگی۔ تو حضور اللہ کچھ چاہتا ہے کہ اگلے لوگوں کی سنتوں پر عمل کرنے کا سلیقہ ان کو مل جائے، راستہ مل جائے۔ بندہ نہیں چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کرے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ علم والا بھی حکمت والا ہے، اللہ جانا ہے، حکیمانہ باتیں تو اللہ جانتا ہے، دوسرے لوگ تو نہیں جانتے حکمت کیا ہے، وہ اللہ کے لیے۔ دوسری بات واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر رحمت اڑے، یہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ توبہ کرنے کی ترغیب بھی اللہ دیتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کسی کی توبہ قبول کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، کسی کو توبہ پر آمادہ کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ اپنی رحمت کرے اس کے اوپر۔ تو اللہ کچھ چاہ رہا ہے، اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کرے، تمہاری توبہ قبول کرے۔ تو کیا ہے، اللہ تو یہ چاہ رہا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو خواہشات کے اسیر ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور جا کے پڑ جاؤ، دور نکل جاؤ تم۔ اللہ چاہ رہا تمہارے لیے یہ۔ اب یہاں ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، ذہن میں الجھن پیدا تھی کہ اللہ کی چاہت پہ ان کی چاہت غالب آ جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، تو شیطان اپنے کو کسی گناہ میں ملوث کر کے غالب آ رہا کہ اللہ کے احکام پر نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کی چاہت ہے، اللہ تو تم کو یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ بلندیوں پر چاہتا ہے، اور وہ لوگ تم کو اپنے خواہشات کے اسیر، اپنے خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ یہود یہ چاہتے تھے جب احکام آئے کہ بھتیجی حرام، بھانجی حرام، خالہ حرام، پھپھی حرام، مسلمان کو بہکاتے تھے، ارے کیسی شریعت ہے، خالہ پھپھی سے تو نکاح حرام کر دیا ہے اسلام نے،
تو ان کی بیٹیوں سے جائز کیوں رکھا؟ وہ بھی حرام ہوتا ہے. اس طرح مسلمانوں کے ذہن کو بھٹکاتے ہیں. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے خواہشات کے مطابق یہ چلے. دین سے برگشتہ کرو تو لالچ دو, کچھ اپنے گھیرے میں لے لو, اور اللہ چاہتا ہے تم پر رحمت کرنا. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے جڑ جائے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے دور رہے. اللہ تعالیٰ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان غالب آگا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تو ہر بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے, بندہ اپنے عمل سے دور ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان میں جو کمزوری رکھا ہے, آگے آیا کہ انسان کی تخلیق نے اسے کمزور بنایا, وہ کمزوری کی وجہ سے بار بار توبہ قبول کرتا ہے. بندہ میرا کمزور ہے, کمزوری کی وجہ سے پھسل جاتے رہتا ہے, ذلت ہوتے رہتی ہے, بار بار توبہ کرا تو بار بار قبول کرتا ہے. حد یہ کہ دن میں 70 مرتبہ اگر لفظ پہ توبہ کرتا رہا تو 70 مرتبہ بھی روزانہ معاف کرتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب بھی کوئی لفظ ہو جائے فوری توبہ کرو. توبہ کی تکرار کی وجہ سے پچھلا گناہ باقی نہیں رہتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا توبہ کی وجہ سے, اور کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کی وجہ سے. اگر چھوٹے گناہ پہ آدمی اصرار کرتے رہے تو کبیرہ بن جاتا, اور کبیرہ گناہ پہ توبہ کرتے رہے تو مٹ جاتا. تو اللہ تو یہ چاہتا ہے اپنی رحمت کرے تم پر, اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں تم کو اپنے خواہشات کے مطابق چلائیں. اللہ چاہتا ہے کہ وَيَا يَقُولُونَ الَّذِينَ, اللہ تو انبیاء اور صالحین کے راستے پہ تم کو چلانا چاہتا ہے, خود اللہ چاہتا ہے. ان تميلوا ميلا عظيما, وہ لوگ کہتے ہیں کہ دین سے دور ہو جائیں, بہت دور جا کے گر جائیں ہدایت سے, ہدایت کے راستے سے اتنی دور جائیں کہ پلٹ کے دیکھیں. کبھی کبھی ایسے نمونے مل جاتے ہیں, بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے, فلاح اور ہدایت کے راستے سے بہت دور ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم کیا ہے, نہیں معلوم, نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے نہ ماحول ہے. کبھی کبھی ایسے مناظر دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی, بچوں کو تعلیم و تربیت کچھ دلا کے اعلیٰ مادی تعلیم سے آراستہ کر کے آدمی ایسے ماحول میں بھیج دیتا ہے ملک سے دور, اپنے سے دور, کہ جہاں اسلامی ماحول نہیں رہتا. مدتوں گزر جاتی ہے کہ اولاد ادھر ماں باپ ادھر, جب اس میں سے کوئی مر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, تو وہ کبھی آتا ہے اور جنازہ باپ کا مسجد میں ہوتے رہتا ہے, بیٹا باہر کھڑے رہتا ہے. لوگ پوچھے میں کیا بات ہے, بیٹا تو وارث ہے. کوئی پوچھے جنازہ پڑھو تو انہیں کچھ سکھائی نہیں پوچھا. جہاں دنیاوی مادی منفعتیں ہیں وہاں آخرت کا بڑا نقصان بھی ہے. اور یہ تو دنیا ختم ہونے والی ہے, آخرت تو باقی رہنے والی ہے. ایسا ہی عمل دنیا میں کرنا چاہیے جو آخرت میں کام آئے. جس عمل کا آخرت میں کوئی کام آنا ثابت نہ ہو, ایسے عمل سے تو گریز ہی اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے بندوں کے ساتھ بار بار رحمت کرے. یہ دو جگہ آ گیا دیکھو, وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اوپر بھی آیا, وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ نیچے بھی آیا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرنے جائے. یہ تکرار کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں تکرار نہیں ہے. پہلے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ سے یہ مراد اللہ تم کو نیکی کی توفیق دے, دوسرے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ سے مراد اللہ تم کو گناہ سے بچائے. مفہوم الگ الگ ہو جاتا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, اللہ کی چاہتے بیان ہو رہی. تیسری ہے پہلی آیت یرید اللہ یبین لکم, دوسری آیت واللہ یرید ان یتوب علیکم. ابھی تیسری ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پہ احکام آسان ہو, ہلکے احکام تم کو دیے. کیوں؟ وخلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور ہے بناوٹ کے, انسان میں کمزوری ہے. اللہ تم پہ احکام آسان ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں اگر کوئی جرم کرے, ایسا جرم قابل حد ہو, اس کی سزا یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر.
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے، احکام لائے، تاکید کر کے گئے، تو آنے تک 70,000 آدمی برگشتہ ہو گئے۔ اللہ سے معروضہ کیے تو سزا یہ ہوئی کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے، سزا یہی اس کی۔ یہ سخت احکام تو امت محمدیہ کو نہیں ملے، اللہ تخفیف چاہتا ہے، بولے کہ دیکھو تم کمزور ہیں، پہلے تو ایسا تھا، اب ہم رمی رحمت کی وجہ سے تم پر آسانیاں کر دی گئی ہیں، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو جو قتل کی ادھر جان زندگی ختم ہو رہی، توبہ۔ پہلے احکام یہ تھے بھائی اگر کوئی گندگی لگ جائے کپڑے کو تو کاٹ دو، اب بولے دھو دو، کتنا ایسا۔ پہلے یہ تھا کہ پانی سے صاف کرو، اب حکم آ گیا اگر تم نہیں کر سکتے تو تیمم کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کو لے کے جہاد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے، تو رات جب سو گئے تو وہ جنوبی ہو گئے، یعنی غسل واجب ہوگا ان کے اوپر۔ نماز پڑھانے کا امام امیر ہی پڑھاتا تھا۔ یہ دیکھیے کہ اگر نہاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اتنی سردی ہے، یہاں کی سردی سے وہاں کی سردی ابھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس وقت تو بہت سردی تھی ان کی، کیونکہ ہم ابھی نہیں تھی، تو آپ نے کیا کیا، نماز پڑھا دیا ویسے بغیر غسل کے۔ حضور کے پاس صحابہ بولے یہ کیا بات ہے، ایسا کیسا؟ حضور کی خدمت میں آئے، کے عرض کرنے لگے ایسا ایسا واقعہ ہو، تو بولے یا رسول اللہ اگر وضو کرتا تو نہاتا تو ہلاک ہو جاتا، اور قرآن میں آیا کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو بولے، اس لیے وہ نماز مسکرا دی، ان کے بعد تیمم کی آیتیں نازل کی، تیمم کر لو، وضو کا بدل ہے تیمم، غسل کا بدل ہے تیمم۔ تو یہ آسانی اسلام میں آئی نا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم تخفیف چاہتا ہے، تم پہ ہلکے احکام دینا چاہتا ہے۔ دیکھو تمہاری کمزوری کو پیش نظر کر تم آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، بولے مانگی سے کر، بچ گئے تو اچھا ہے، اس سے وہ بھی نہ کرے تو صبر کر لے تو اچھا ہے، نہیں تو ایک صورت ہے، کیونکہ اولاد آزاد ہو جائے گی اس میں۔ ایسا نہیں ہو، اگر تکفیف تو دی اللہ پوری، تمہاری کمزوروں کا خیال رکھا ہے، تم کو ایک سے زیادہ اگر نکاح کا وہ دے دیا، اجازت دے دی۔ ہر آدمی کی قوت الگ الگ ہوتی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے ایک سے زیادہ انصاف کر سکتا ہے تو چاہتا ہے، حد بھی لگا دی کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنا، جو تمہارے لیے مفید ہے وہ کرتے چلے گا۔ ہاں اگر اس زمانے میں کئی بانگیاں رکھ سکتا تھا، 4 سے زیادہ کی ضرورت ہو تو بانگیوں سے استفادہ کریں، جو بہتر ہے جان تم کو مل جاتی ہے یا خریدی جاتی تھی، اسے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، خفف عنکم، دین پورے کا پورا آسان ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اگر 2 حکم ہیں کسی مسئلے میں 2 حکم ہیں، 2 سہولتیں، تو جو آسان ہے اس کو بتانا، جو مشکل ہے اس کو بتانا، لوگوں کو آسان بتا دیں، جو مشکل ہو اس پر عمل کرنے کی ترغیب نہیں دینا، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بادشاہ سے روزے کی حالت میں ایسا عمل ہوگا جس سے کفارہ لازم ہوتا تھا۔ کفارہ کیا ہے معلوم ہے نا؟ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا ہے، کفارے میں جو قضا ہوئی اس کا روزہ لگا، یا کبھی 60 غلاموں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا غلام آزاد کر دینا۔ تو انہیں ڈرتا تھا، خلیفہ ہی اللہ کے حکم کے خلاف کرنے سے کوئی بھی ڈرتا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو دونوں برابر ہے ایک اعتبار سے، دونوں میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہ ہی ہے بس۔ تو انہیں اب علماء کو بلایا، بھائی ایسی غلطی ہو گئی مجھ سے، اب کیا ہے اس کا کفارہ ہے بتا دو، ادا کر دیتا ہوں۔ بہت سارے علماء تھے، اس میں ایک سب کے استاد بھی تھے، اب ظاہر بات ہے بڑے آدمی کی موجودگی میں چھوٹے علماء زبان نہیں کھولتے، تو پہلی شرط ہے کہ غلام آزاد کرنا، تو نہیں بتایا اس کو بولے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رہنا۔ ارے بولا اتنی بڑی بھاری مصیبت کیسا، نہیں کرنا پڑے گا، مجلس برخاست ہو۔
تمام جو علماء تھے وہ سجدہ رہ گئے کہ ہمارے استاد ہمارے کیوں ایسی بات بتا دی، جبکہ گنجائش تھی دوسری بھی، آسانی کی بھی گنجائش تھی نا کہ غلام آزاد کر سکتا تھا اور یہ آسان مسئلہ بتا دے سکتے تھے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ تخفیف کر رہا تو انہوں کیوں اتنی بھاری پہنچا رہے۔ امریز بقاش جی باہر آ گئے تو پوچھے مول صاحب آپ ایسا کیوں بتائے، آپ یہ بھی بتا سکتے تھے نا، تو بولے اگر وہ بتا دیتا، یہ بادشاہ ہے، اس کا غلاموں کی کیا کمی ہے، روز روزے میں ایسا کرتا ہے، روز غلام آزاد کرتا، آئندہ نہ کرے کم از کم، اس لیے یہ مشقت والا عمل میں نے بتا دیا، حالات کے اعتبار سے نہیں ہوتا کبھی، ورنہ کبھی کبھی آسان مسئلے ہی بتانا جس پر عمل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے، تخفیف چاہتا ہے، احکام میں آسانی چاہتا ہے، کوئی مشکل میں ڈالا نہیں چاہتا۔ خود قرآن بتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قرآن میں بہت جگہ ہے، کتنا ڈرنا بھی آخر، کتنا اللہ سے ڈرنا، کوئی اس کا میں قرآن آگا نازل ہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت جتنی ہوتی ہے اتنا ڈرو اللہ سے، ڈرنا کتنا ڈرنا، جتنی استطاعت اتنا ڈرو۔ اللہ کے ڈر سے اگر کسی کی جسم میں راشا آ جائے، خون جل جائے، پیلا پڑ جائے، ایسے شخص کو امید کی احکام بتاتے رہنا، خوف کے وصول نہیں سنانا، پہلے حالت خوف میں جان چلے جائے گی، امید اللہ تعالیٰ کی رحمت کے احکام۔ اس وجہ سے گناہ کبیرہ میں گناہ یہ بھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ سے کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کہتا وَلَا تَيَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، یہ تو کافروں کا طریقہ، کافر مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، اللہ کا ماننے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، ایک امید ہے اس کو، تو مایوسی بھی کفر ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مایوس ہونے سے آدمی کا ایمان کو خطرہ پیدا ہو جاتا، ہمیشہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، پھر کوئی نئی صبح طلوع ہوگی، پھر کوئی امید کی کرن آئے گی، کیوں مایوسی ایسا کرتے ہیں؟ اور بسا اوقات ایسا ہو کہ مایوسی میں حالات پورے بند ہو گئے کہ وہ راستہ ہی نہیں تھا، اللہ کوئی نئی صورت نکال دیا، نئی صورت نکال کے اللہ تعالیٰ ان کو امیدوار رحمت بنا دیا، اس نرغے سے نکال دیا، کوئی صورت ہی نہیں تھی اس بظاہر سب راستے بنو گئے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے صحابہ کی ایک جماعت کو علم سیکھنے کے نام سے دھوکہ دے کے لے کے منافق ہیں، ایک جگہ لے آئے قتل کر دیے، آخری صحابی تھے، ان کو پہاڑ پہ چڑھ گئے، سبھی اتر گئے، ہم نہیں قتل کرتے، آ جاؤ اترتے قتل کر دیا، ایک صاحب بولے میں تو نہیں آؤں گا، تیر جب تک رہے مقابلہ کرتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے کافروں کے نرغے میں جانی سلامت نہیں ہے تو جسم بعد میں کون سلامت رہ گیا، جبکہ خود کی جان نکل جائے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے دعا کی پروردگار اگر میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں تو میرا جسم ان کے حوالے نہیں کرنا، میرا جسم کو نہیں دینا۔ اللہ نے ایسے حالات میں ان کی دعا سن لی اور ایسے زنبور لگ گئے کہ ان کو نزدیک آنے نہیں دیا، جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ناش کے نزدیک آنے نہیں دی، اور اس کے بعد ایک زوردار بارش ہوئی، سیلاب بہا کے لے کے چلے گا، لاشوں کو ملی۔ ایسے حالت میں بھی اللہ تعالیٰ امیدوار کو اس کا حق پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے کافر حقدار نہیں ہیں، ان کو حق نہیں ملے گا۔ مسلمان تو امیدوار بھی ہے، حقدار بھی ہے، دو ہے اللہ کی رحمت کا، تو مسلمان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انقلاب آئے گا، پھر کوئی نہ کوئی صورت آئے گی۔ یا اب یہاں تک تو یہ احکام آسانی کی بیان کر دیا، فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھائے، لا تأکلوا اموالکم، تمہارا مال اپنے درمیان میں مت کھاؤ، بولے تمہارا مال، بولے مگر بات یہ ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تمہارا مال کیوں بولے؟ بول کے سب کیوں مراد لے رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ سبھی بندے اللہ کے ہیں، اس کا مال کھانا اپنا مال کھانے کے برابر ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اپنا مال بھی ناحق نہیں کرنا۔ اللہ نے مال دیا ہے اسراف میں، اللہ کے احکام کے منشا کے مطابق قتل کر لیے تو یہ بھی ناحق ہے۔ کسی کے مال پر قبضہ کر لیے، کیونکہ پچھلے بول دیے تھے کہ یتیموں کا یہ حق ہے، عورتوں کے مہر کا یہ حق ہے،
اور ان کی وراثت میں ان کا حق حصہ دینا، ان پہ قبضہ نہیں کرنا، ان کے مال پہ ساری چیزیں بتا دیں. بولے اب بتا دیں کہ ایک دوسرے کا مال نہیں کھانے، نہ آپ طریقے سے مال کھانے کی کئی صورتیں ہیں. ہاں الا ان تکون تجارت عن تراضی منکم، تجارت کے ذریعے جو آپس میں تم رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیتے ہو، یہ مال تمہارے لیے جائز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی مثال نہیں دیا، تجارت کی مثال دیا. الا ان تکون تجارت، اور بھی جائز طریقے ہیں نا، حلال طریقے مال کھانے کے بہت سے ہیں، کسی کی مثال نہیں دیا. تجارت میں کی بڑے فوائد ہیں اور بڑے جو ہے اس کے فضیلتیں بھی ہیں. سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچا تاجر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا، بشرطے کہ وہ اپنی تجارت میں جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، وعدہ خلافی نہ کرے، اپنے مال کو عیب رکھ کر بتائے بغیر نہ دے، غافل ہو کے کسی کو دوسرے کے مال خریدتے خود عیب نہ نکالے. ایسے چند شرائط ہیں. تو سچا تاجر کیا ہوا؟ عرش کے سائے میں ہوگا، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور تجارت کسب میں بہت اچھی چیز ہے. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذرائع میں اگر ایک حصہ رکھا ہے برکت، تو تجارت میں 9 سے زیادہ رکھا ہے. تاجر بڑے مالدار ہوتے ہیں، ملازم اور کسب کرنے والے اتنے مالدار نہیں ہوتے. تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. الا ان تکون تجارت عن تراضی منکم، آپس میں طرفین کی رضامندی سے. تجارت کہتے ہیں مال کے بدلے مال لینا، ہوتا ہے نا. کبھی بھی کسب بھی ہے، کسی کا محنت کسی کا مال، یہ بھی اسی میں ایک دوسرے کی رضامندی سے لے سکتے ہو. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں زبردستی جو آ گئی ہیں اس کو مستثنا قرار دی جائے. حالات ایسے پیدا کر دیے کہ محض نہیں دے عورت کا، لیکن مجبور ہو کے معاف کر دیتی ہے حالات. تو بولے بھائی یہ ترازو میں نہیں ہے، رضامندی میں نہیں ہے، مجبور ہو کے معاف کر رہی ہے. آدمی کا کام کہیں اٹک گیا ہے، کام نہیں کر رہا، رشوت دینا پڑتا ہے، تو یہ بھی مجبوری ہے. لینے والا اس میں گناہ گار ہے، دینے والا نہیں. علماء فرماتے ہیں اپنا کوئی حق کہیں رک گیا ہے، کچھ پیسے دیے بغیر نہیں نکلتا ہے تو دے کے نکال لے سکتا ہے، یہ رشوت کی تعریف نہیں. لینے والا گناہ گار. اگر اپنا حق نہیں ہے پیسے دے کے اپنی طرف کرا تو یہ رشوت بھی ہے، گناہ بھی ہے. لوگوں کا دو گناہ ہے، پیسے دے کے کرا رہا ہے. اسی طرح حاکم فیصلہ کرنے والا جج اگر پیسے لے کے کسی کی طرف اس کا حق بھی دے دے، اپنا حق لینے کے لیے اس کو پیسے لے تو انہیں تو مجبور ہے کہ دیا آپ کو جج پکڑا جائے. اور نہ دوسرے کا مال اس کے قبضے میں دے دے تصویر سے تو بڑا مجرم ہے. ایسی صورتیں ہیں. نہ ہم تراضی منکم، تراضی طرفین رضامندی کے ساتھ لینے کا مطلب یہ کہ کوئی ناحق مجبور نہ ہو. آدمی مجبوراً دے دے کہ تعاون کرن جان چھڑا دو، بھی جان دو پیچھے، اس کے بغیر ہمارا کچھ ہو نہیں سکتا، پیسے دے کر. آج کل بہت سارے سیاسی حالات بھی ایسی ہوتے ہیں کہ آدمی آ کے رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اس کے کام کو خواہ مخواہ رک جاتا. بے ہمارے کو کچھ حصہ دو، اگر نہ دیں گے تو پھر ہم جب رکاوٹ کر دیں. مجبوراً اپنی جان چھڑانے کے لیے، ماں باقی مال بچانے کے لیے بولا لے لو جان، بڑا پکڑا جائے گا، دینا پڑے گا. اور قیامت میں دینار درہم روپیہ قیمہ، سونا ہوں گی نہ چاندی ہوں گی، اب کہاں سے لا کے دیتا. جب تو تیار ہو جائے گا آدمی یہ چاہے گا ساری سلطنت اگر اس کے پاس ہو دے کے اپنی جان چھوڑا اس کو تو کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے. لہذا رہے سے نیک اعمال بھی حوالے ہو جائے گے. جب بھی ہم باقی رہتے ان کے گناہ ان کے اوپر آ جائیں. تو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ باطل طریقے سے. وہ سب چیزیں باطل ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف چلتی. وہ سب چیزیں باطل ہے. حقدار اپنے حق کو بچانے کے لیے زبردستی کوئی چیز کسی کو دیتا ہے، سب باطل. لینے والے سب اس میں چکر میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد اشارہ والا تقتلوا انفسکم، خودکشی مت کرو. ولا تقتلوا انفسکم، اس میں دو چیزیں بھی داخل ہے. خود بھی اپنی جان کو ہلاک مت کرو اور کسی کو قتل بھی مت کرو. ولا تقتلوا انفسکم برا قرآن تو یہ برا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. دوسروں کا تذکرہ کیا ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا ساتھی ہے. دوسرے کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے، اپنی بہن کو بیوہ بنا دینا ہے کسی کو قتل کر کے. دوسروں کا قتل بھی اپنا ہی قتل ہے دراصل.
ولا تقتلوا انفسکم، حدیث شریف میں آیا ہے جب وعدہ وفائی لوگوں میں سے اٹھ جاتی ہے، وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو قتل و غارت گری زیادہ ہو جاتی ہے اقوام ملل کے درمیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر ہی قتل و غارت گری کا بازار بڑا کرنا اور بے سبب نہیں، یہ وعدہ خلافی اس کے اندر بہت زیادہ ہے، معاملہ کرا کچھ مال دیا کچھ مال نہیں دیا، قتل و غارت گری۔ ولا تقتلوا انفسکم، نہ اپنے کو قتل خودکشی کرو نہ کسی کو قتل کرو، اپنے کو خودکشی کرنا بھی حرام ہے، اللہ نعمت دی ہے اور اس کو ہلاک کر دینا اپنے آپ کو ارادتاً حرام ہے۔ اور اگر صحابہ اپنی جان چلے گئے تو یہ شہادت ہے، خطا سے چلے گی تو شہادت کا ایک حصہ ملے گا، ابداً اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو یہ خودکشی حرام ہے۔ خودکشی فعل حرام ہے، اس سے کافر نہیں ہوتا آدمی، آدم ایمان پر باقی رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خودکشی کرنے والے کا جنازہ حضور میں نہیں پڑھتا۔ حضور کے نہیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنازہ مت پڑھو، صحابہ نے پڑھ دیا تم پڑھ لو۔ میدان جہاد میں صحابی کے لائق میں نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا قرض دار ہے لوگوں قرض میں جنازہ نہیں پڑھتا، اس کا کافر تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑے آدمی کا اس طرح عمل کرنے والے کے ساتھ، کیونکہ حضور کا نماز جنازہ پڑھنا عام آدمی کے نماز جنازہ پڑھنے سے تو بہت اونچا ہے۔ حضور فرماتے تھے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور صحابہ حضور کے آرام میں خلل کی وجہ سے رات میں جنازہ پڑھ کے دفن کرتے ہیں، صبح فرماتے مجھے بلانا تھا، میں کی تو میری دعا ان کی مغفرت کی دعا ہوتی، اس سے جنازہ پڑھاتا اس کی مغفرت ہوتی، حضور فرماتے تھے۔ اگر صحابہ آرام کے خیال سے نہیں بلاتے تھے اور صحابی کا مقام تو اللہ اکبر، حضور نہیں بولتے۔ ابھی بعض لوگ فرماتے ہیں کسی بڑے آدمی کا، بڑے عالم کا ایسے جنازوں سے پڑھانے سے گریز کرو، خودکشی کر لے، جیسے حضور نے قرض دار کی جنازہ نہیں پڑھی، خودکشی کرنے عام مسلمان آ کے دفن کر، خودکشی حرام، اس سے کافر نہیں ہوتا ہے۔ اب بعد میں وہ کہا کہ یہ خودکشی کفر ہے، اس کی ایک نزاکت ہے۔ دیکھو آدمی کسی چیز سے خودکشی کر لیا، خودکشی کرنے کے بعد اس کو جان بچانے کی مہلت نہیں ملی، خودکشی کرتے ہی ہلاک ہوتا، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ کسی کی کن پٹی پہ اگر پستول رکھ کے مار دیا ہے تو جبھی زندگی ختم ہو جاتی، ملتی نہیں۔ کوئی ایسے حالے سے نکل لیا کہ کچھ دن باقی رہا اور توبہ کرتا رہا تو اللہ معاف کر دے گا اس کو، اس کے خودکشی کو بھی معاف کر دے گا، توبہ کی توفیق نہیں۔ فوری جان جاتی ہے تو پھر موقع نہیں ملتا اس کو، اگر نہیں جان جاتی ہے خودکشی کرنے کے بعد توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا کہ میں نے کیا کر لیا۔ خودکشی کرنے والا جلا لیتا ہے، پریشان رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، اللہ معاف کر دے مجھے، میں زندگی کی کن حالات سے تنگ آ کر ایسا تو کر لیا، لیکن توبہ استغفار کرتے رہتا ہے۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ توبہ استغفار اس کی ترغیب دیتے رہنا، آہستہ ترغیب کی حالت میں بڑی اس کی حکمت و مسجد سے، کیونکہ جب تکلیف بہت ہوتی ہے تو خدا کو بھی بھول جاتا ہے، تکلیف کی حالت خدا کو بھی گالی دیتا ہے۔ تو خودکشی کرنا حرام ہے، نماز جنازہ اس کی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم سے ہم کا معاملہ کرے گا۔ نہ خودکشی کرو نہ کسی کو قتل کرو، نہ اس کی بیوی کو بیوہ بناؤ نہ اس کے بچوں کو یتیم بناؤ۔ ان کا یتیم بننا دراصل تمہارا یتیم بننا۔ دنیا کیا دیکھ رہی ہے آج؟ کچھ دن پہلے دوسرے کا قتل کیا، کچھ دن بعد اس کا بھی قتل ہوگا، جہاں اس کی بیوی بچے بیوہ یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بچے بھی بیوہ یتیم ہو گئے۔ قرآن نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دوسرے کو قتل کر کے اس کی بیوی بچوں کو یتیم بنانا خود اپنے بیوی بچوں کو یتیم بنانا ہے، اس کا قتل کرنا خود اپنا قتل کرنا ہے، بعد میں انجام تو ہی ہو۔ آدمی چھوڑتا نہیں دنیا میں، کوئی لوگ نکل جاتا، چنانچہ قتل ایسے بہت ہو رہے ہیں، بدل کے قتل ہوتے چلے آ رہے ہیں، انہیں اس کو مارا انہیں اس کو مارا، انہیں اخبار جب پڑھا جاتا ہے کہ قتل ہوا تو داستان آتی ہے اس کی، انہیں تھوڑے دن پہلے ایسا کیا تھا، اس کے گروپ کو مارا تھا، ایک آدمی کو اس کا گروپ نے اس کو مار دیا۔ بسا اوقات آدمی کا صبر اس کو سلیہ پر پہنچا دیتا ہے، صبر کر لیتا ہے ایسے تنگ حالات میں، صبر اس کے لیے کشادی کا راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے، اور آدمی اپنی انا کی خاطر تو اخبار میں حیرت ہے 10 روپے کے قاتل قتل ہوا، صرف 10 روپے، ایک چائے کی پیالی کی۔
آدمی جب طیش میں آ جاتا ہے اور سب کا دامن چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دو، چھوڑ دو، خلص کر دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص ایسے کام کرے گا جو گناہ اور ظلم کے ہیں، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اس کو عنقریب جھونک دیں گے نار جہنم میں، عذاب میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ آسان ہے، دوزخ میں دہکا کے اس کو ڈال دینا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پکڑ لے۔ اللہ جب گرفت کرتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی مخلوق میں سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ گناہ اور زیادتی کے کام سے رک جانا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ظلم سے نہ اس کے جسم پر قبضہ کرنا، نہ ظلم سے اس کے مال پر قبضہ کرنا۔ دیکھو ظلمن آج کل کیا ہو رہا ہے، کڈنیپ ہو جا رہا ہے، عصمت ریزی کی جا رہی ہے۔ دنیا کتنے قوانین بنائے، اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، ہرگز کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا قوانین، نیا قانون آ گیا ہے، نیا قانون آتے ہی دوسرے فریق کو کسی پر الزام لگا کے پھنسانا آسان ہوتا ہے۔ قانون میں ایسی گنجائش ہے کہ وہ قانون کی تحت فوری گرفتار کرو، بڑے سے بڑے آدمی پھنسانا آسان ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے یہ قانون کی وجہ سے کسی کی یہ گناہ رکے گا نہیں، یہ جرائم نہیں رکیں گے۔ اسلام روز اولی بتا دیا، اگر اس پہ کنٹرول کرنا ہے تو دیکھو اسلامی سزا کو نافذ کرو۔ شادی شدہ ایسا کرے تو سنسار کر کے مار ڈالو، دوسرا ہمت نہیں کرے گا۔ غیر شادی شدہ کرے تو کوڑے لگا دو، سب دوسرا ہمت نہیں کرے گا۔ تم یہ بولیں گے کہ کسی کی جان نہیں لینا، مہلت دینا۔ حیرت ہے، محافظ خود اس میں مبتلا ہے، اخبار میں پڑھ کے حیرت ہوئی کہ CBI کا ڈائریکٹر خود اس میں مبتلا ہے، محافظ خود میں۔ حیرت ہے کہ سپریم کورٹ کا جج اس میں مبتلا ہے، اخبار میں آ گیا ہے۔ کہاں جائیں حفاظت کو، کیسے روکیں گے قانون کا؟ جو محافظ ہے، جو انصاف کرنے والے ہیں، خود اس کے اندر ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ تم قوانین کے وضع کرنے سے یہ جرم پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اس پر کنٹرول کرنا ہے تو بس یہ حد جاری کرو، سنسار کرو، کوڑے لگاؤ، مار ڈالو ان کو، دوسرا پھر نہیں کرے گا۔ زندگی جاتی ہے، بڑے ڈر ہوتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اب نہیں کرنا چاہیے۔ رسوائی ذلت والوں کو اللہم احفظنا منہ، اللہ بچائے رکھے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اگر کوئی ایسے گناہ کے کام کریں گے اور زیادتی کے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم جھونک دیں گے اس کو عذاب۔ یہ سارے گناہ ہیں، ابھی اس سے ایمان باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے نصلی فرمایا کہ ہم اس کو جھونک دیں گے جب تک اللہ چاہیں گے عذاب دیں، جب اللہ نہیں چاہیں گے نکال دیں گے عذاب سے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم، اگر تم بچ جاؤ بڑے بڑے گناہ سے، ما تنهون عنه جس سے منع کیا گیا، روکا گیا تم کو، بڑے بڑے گناہ سے بچ جاؤ، تم رک جاؤ جس سے تم کو روکا گیا ہے، تو دیکھو تمہارے خالی گناہ نہیں کرنے کے سلے میں ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ہم تو بچنے کا حکم دیا اور تم بچ گئے اس سے، منع کیا کردہ چیزوں سے۔ تو ہماری نعمتیں دیکھو، ہماری رحمتیں دیکھو، ہم تو تم پر رحمت مائل کرنا چاہتے ہیں، اپنی رحمت کے آغوش میں تم کو لینا چاہتے ہیں۔ ہم پہلا سلا دیں کہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں میٹ دیں گے۔ تکفیر کے معنی ہے میٹ دینا، محو کر دینا، کہ تم گناہ سے بچ جائیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہ میٹ دیں گے۔ اتنا ہی نہیں کہ یہ تکفیر میں اور مغفرت میں فرق ہے۔ مغفرت کے معنی بخش دینا ہے، تکفیر کے معنی میٹ دینا ہے، ہم تمہارے گناہ ہی میٹ دیں گے جب۔ اور نکفر عنکم سیئاتکم، ایسا پردہ ڈالیں گے، ایسے مٹا دیں گے، فرشتے بھی یاد نہیں رکھیں گے لکھنے والے کہ تم نے کوئی گناہ کیا تھا، کیونکہ خالق کا بیٹا ہے۔ اور ہم اس زمین سے بلا دیں گے جس زمین کے خطے پہ تم نے گناہ کیا تھا، کوئی گواہی نہیں رکھیں گے ہم، نہ فرشتوں کو یاد رہے گا، نہ ان کی کتاب میں محفوظ رہے گا۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسے مہربان ہے کہ تم بچ جائیں گے گناہوں سے تو ماں باپ کی تمہارے سیاحت کو بیٹھ دیں گے جو چھوٹے چھوٹے ہو گئے تھے. گناہ کبائر سے بچنے سے گناہ صغائر خود بخود معاف ہوتے رہیں گے. کیونکہ ان تجتنبوا کبائر، تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جس سے تم کو روکا گیا ہے تو خود گناہ سے بچنا کبیرہ انہیں. تو اب یہ تکفیر کس کی ہوگی؟ صغائر بیٹھ دی جائے. سارے چھوٹے چھوٹے گناہ تمہاری جتنے سب بیٹھ دی جائے. وَنُدْخِلْكُمْ، تمہارا اعزاز اکرام ایسا کریں گے کہ ہم تم کو جنتوں میں داخل کر دیں گے، عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے. نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، مدخلًا داخل ہونے کی جگہ کو بولا ہے. جنتوں میں داخل کریں گے، ایسا اعزاز کریں گے تمہارا، ایسا اکرام کریں گے. تو تم کیا کرو؟ کبائر کی بہت تفصیل آئی ہے. عبداللہ بن عباس سے پوچھے کہ کبائر 7 ہیں، کبھی آپ نے فرمایا 7، کبھی فرمایا 700 کبائر وہ ہے. اب اس کا کوئی قاعدہ کلیہ کیا، معیار کیا ہے کبائر کا؟ علماء فرماتے ہیں دیکھو، اگر کسی کی دنیا میں سزا مقرر ہوئی، حد جاری ہوئی تو سمجھو کبیرہ ہے. چوری پہ حد ہے، شراب پہ حد ہے، ترک نماز پہ حد ہے، زنا پر حد ہے. جتنے قسم کی حدود جاری ہو رہے ہیں سمجھو گناہ کبیرہ. یا اگر یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جس کے عذاب شدید سے ڈرایا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عذاب شدید سے ڈرایا ہے، تحدید آئی ہے، تنبیہ آئی ہے، تو گناہ کبیرہ ہے. بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کو معاف نہیں کرنا. اگر یہ شرک کفر بھی معاف ہو جاتا ہے بشرطے کہ توبہ کے ساتھ رخصت ہو جائے. آدمی توبہ کر لے، آئندہ کفر شرک نہیں کروں گا تو وہ بھی معاف کر دے. اسی پر اگر مر جائے تو اب معاف نہیں ہوگا، اور بیشکی کی جہنم میں رہے گی. اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی کفر ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں، آدمی اس سے بچنا چاہیے. یہ بچ جائیں گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ خود معاف کریں گے. جس طرح بڑوں سے بچ کر چھوٹے معاف ہوتے ہیں، اسی طرح بڑی عبادتوں کو اختیار کرنے سے چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. نماز بڑی عبادت ہے، اس عبادت کے لیے وضو شرط ہے. جب وضو کریں گے تو ہم یہی تمہارے گناہ جھڑا دیں گے، تم بڑی عبادت میں جا رہے ہیں. بڑی عبادتوں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے جرائم سے رکنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا اکرام کرے گا. اور ایک حکم یہ طرح وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس چیز کی تعارض و تمنا مت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم میں سے کسی کو نوازا ہے. کوئی نعمت سے کسی کو سرفراز کر دیا تو تم اس کی عرض و تمنا مت کرو. کیوں بھائی، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کسی کو حکومت دے دیتا، کسی کو حسن دیتا، کسی کو دولت دیتا، کسی کو تقویٰ پرہیزگاری دے دیتا، کسی کو عزت دے دیتا، کسی کو بڑے خاندان میں پیدا کر دیتا. تو تم اس کی عرض و تمنا مت کرو. اللہ اپنے فضل سے کس کو بھی نوازتا ہے. ہاں، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک حسد ہے، ایک رشک ہے. حسد تو گناہ ہے. رشک بولتے ہیں کسی کا کوئی نعمت ہے، آرزو کر رہا ہے آدمی، اب وہ بھی نعمت اس کو حاصل ہو، تو یہ ہے کہ اس کے پاس بھی وہ نعمت باقی رہے، اس کو بھی حاصل ہو جائے. یہ رشک ہے ظاہری طور پر. جس طرح اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر کسی کی جان مال پر قبضہ کرنے سے منع کیا ہے، باطنی طور پر بولا دل کو بھی پاک کرو. دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر است، اللہ کی گزرگاہ ہے. تم دل میں یہ عرض مت کرو کہ اللہ اس کی نعمت ضائع کر دے اور میرے کو دے دے، اس سے چھین لے. نہ ایسی آرزو کرو مجھے نہیں ملی تو نہیں ملی، اس کا تو نہیں رہنا. یہ بھی گناہ، اس سے بھی دل کو پاک. انہیں بہت متقی بن گیا ہے، اس کا تقویٰ سب غارت ہو جائے، میرے کو نہیں ملا تو نہیں ملا جاتا. اس کو حکومت بھی نہیں رہنا اس کے پاس، میرے کا نہ جانا، یہ گناہ ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ، ایسی تمنا آرزو مت کرو. اللہ فضیلت دیا ہے ایک دوسرے دنیا میں. شروع سے اللہ کی عادت یہ رہی ہے، ایک چیز پہ دوسری چیز کو فضیلت دیا ہے.
انسانوں میں ہی نہیں، جمادات میں، حیوانات میں، نباتات میں، سب میں ایک جھاڑ کو دوسرے جھاڑ پر فضیلت، ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر فضیلت، ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت ہے، ایک جانور کو دوسرے جانور پر فضیلت ہے۔ اللہ کی حکمت ہے۔ تم آرزو تمنا مت کرو، ہاں اللہ اس کو بھی اس میں سلامت رکھے، مجھے بھی وہ نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ اس کو بھی نمازی رکھے، مجھے بھی نمازی بنائے۔ اللہ اس کو متقی رکھے، مجھے بھی متقی بنائے۔ اللہ اس کو سچ بولنے کی عادت ڈالا ہے، سچا بنایا ہے، مجھے بھی سچا بنائے۔ یہ درست، یہ نہیں کہ اس کی یہ چیزیں ختم ہو جائیں، مجھ میں آ جائیں۔ اگر مجھ میں نہ بھی آئے تو اس کا بھی نہیں رہنا، تباہ کر کے چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں۔ ایسے آرزو تمنا مت کرو، بارگاہ الہی میں ایسی آرزو تمنائیں پروان نہیں چڑھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود روکا ہے۔ کسی کو اللہ گاڑی سواری دے دیا ہے، بیٹھ کے پھر رہا ہے، میرے پاس نہیں ہے، اللہ اس کو ظاہر کر دے، مجھے دے دے، یا مجھے نہیں بھی دیا تو اس کا تو رہنا، تباہ برباد ہو جانا، لوگ آگ لگا دینا اس کو، لوگ حملہ کر دینا اس کے اوپر۔ ایسا مت کرو، یہ جائز نہیں۔ اللہ کی نعمتیں کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دے دیتا ہے۔ اگر کسی کو بدصورت بیوی دیا تو خوبصورت اولاد دیتا ہے، اچھے کردار کی اولاد دیتا ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ بھی بخشے جاتے، ماحول بھی بخشا جاتا، اس کی وجہ سے ان کو بھی عزت ملتی ہے، ان کو بھی عزت ملتی ہے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، ان کو کچھ دیا تو تم کو کچھ دیتا ہے، ان کو دولت دیا تو تم کو طاقت دیتا ہے، حفاظت کا طریقہ بتاتا ہے۔ دیکھو مالدار اپنے گھروں پر، اپنے دولتوں پر محافظین کو طاقت کو رکھتے ہیں، اور کوئی مالدار آ کے کسی کے مال کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی غریبی کرتا ہے۔ غربت دیا تو یہ صفتیں تم کو دے دیا، اگر کسی کو بادشاہت دیا ہے تو تم کو عقل دے دیا ہے۔ عقل کے محتاج ہوتے ہیں بادشاہ بھی۔ ایک علم رکھنے والا ایک قلعے پر پہنچا، پہلے زمانے میں رات کو قلعے کے دروازے بند ہو جاتے تھے، دن میں کھلتے تھے فجر سے، تو دن میں بند تھا۔ میں جب پہنچا پھر سفر کر کے محافظ نے پوچھا کیا بات ہے، ابھی یہ تو دن ہے، قلعے کے دروازے کیوں بنے؟ تو بولے بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، باز رکھتے تھے انہوں، اس بار بادشاہ حکم دیا کہ قلعے کا دروازہ بند کر دو۔ تو نے بولا اللہ تو ایسے بیوقوفوں کو حکومت دیتا ہے، علم والوں کو چھوڑ کے، باز تو اوپر سے بھی اڑ سکتا ہے، دروازہ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو حکومت دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، ٹھیک ہے تمہارا یہ خیال ہے کہ بیوقوفوں کو حکومت دے دینا، تم جاننے والے ہیں تم کو حکومت دینا، تو ہم تمہارا علم سلب کر لیتے ہیں، تمہارا علم سلب کر لیتے ہیں، یا عقل مندی بھی سلب کر لیتے ہیں، اور حکومت اس کی بیوقوفی کے ساتھ تم کو دیتے ہیں۔ تو انہیں سجدے میں گرا، بولا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو یہی بہتر ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنے درباروں میں اہل علم کو بلاتے تھے، ان سے پوچھ کے آگے بڑھتے تھے، قدم اٹھاتے۔ وہ تو خود حکومت رکھتے تھے مگر علم نہیں رکھتے تھے، اہل علم آتے تو اپنی مسندیں خالی کر دیتے تھے، وہاں بٹھاتے تھے۔ جاننے والوں کی بڑی قدر ہے، عقل والوں کی بڑی قدر ہے۔ اس واسطے مصاحبین ارباب حل و عقد رہتے ہیں بادشاہوں کے درباروں میں، عقل مند لوگ رہتے ہیں۔ تو تمنا مت کرو، ایسی تمنا مت کرو، بھیجا تمنا ہے تمہاری، ہاں آرزو کرو اللہ تم کو بھی دے۔ ان کی دیکھ کے کیوں کرتے ہیں؟ حسد جائز نہیں ہے، حسد سے دل خراب ہو جاتا ہے، دل خراب ہو تو ایمان کا مرکز دل ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، دل خراب نہیں ہوتا بلکہ ایمان خراب ہوتا ہے۔ ایمان کو ہمیشہ تابناک رکھنا چاہیے، دل کو خالی کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ظاہر تو بڑے گندے ہوتے ہیں مگر دل ان کے بڑے روشن رہتے ہیں۔ اصل روشنی تو دل کی ہے نا، دل روشن رہنا، آخرت میں یہی روشنی کام آئے گی۔ دل میں اندھیرا چھا جائے تو مشکل ہے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں ہے جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو کالا ٹپ کا دل پہ لگا دیا، توبہ کرتا ہے تو مٹ دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کیا پھر گناہ کرے تو اور ایک ٹپکا لگا جاتا ہے، ہوتے ہوتے دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ قرآن اسی کو نقل کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ دور کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، دل زنگ کے دور ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ان کا حصہ دیا ہے، عورتوں کو بھی ان کا حصہ دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جب قرآن نازل ہوا مردوں کو عورت کے مقابلے میں 2 حصے ملے، بیٹا ہو تو 2 حصے دو، بیٹی ہو تو 1 حصہ دو۔
تو بولے یہ کیسا ہوگا؟ ام سلمہ اور ام المؤمنین عرض کیا رسول اللہ مرد تو جہاد میں جاتے ہیں یعنی غنیمت بھی لاتے ہیں، پھر دگنا حصہ بھی ہے، اب ہمارا تو ایک حصہ ہے۔ قرآن نازل للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے بھی اپنا ان کا اپنا حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی تقسیم ہے۔ پہلے تو عورتوں کو کچھ تھا ہی نہیں، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تم کو ایسی بلندی حاصل کی، اگر عورت ماہواری میں آ جاتی مہینے کے خصوصی ایام میں، کوئی چھونا پسند نہیں کرتا، اس کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، گھر کے دروازے کے باہر ایک بنتا پرانا پات دے کے بولے اس میں چلے جاؤ جب تک اس حالت میں ہے آنا نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں دینا پسند نہیں کرتا اس کو۔ اس قدر اسلام آیا تو بولا دیکھو سوائے ایک حالت کے صحبت کے علاوہ سب چیزیں اس کے ساتھ درست ہیں۔ یہ کتنا مقام بلند کیا۔ آج ان کو دو حصے مل رہے ہیں، تو ایک حصہ تم صنف نازک ہیں، ہم کمزور ہیں، کما بھی نہیں سکتے، ہمارے کو دو حصے نہیں مل رہے، ایک حصہ مل رہا نہیں، تمہارا حصہ تمہارے لیے، ان کا حصہ ان کے لیے، اللہ کی مصلحت اس کے اندر، اور قرین انصاف بھی، کیونکہ مرد کے ذمہ سارے معاملات، سارے پریشانیاں مرد کے ذمہ، عورت کے ذمہ کچھ نہیں۔ گھر میں بیٹھی ہوئی چار دیواری کے اندر باہر جانا، کمانا، محنت کرنا، لوگوں سے نمبر آزما ہونا، اور دنیا کے مسائل، معاملات، بیماریاں، دکھ درد سب اسی کے ذمہ، پھر تمہاری شادی بھی کر دینا اس کے ذمہ، پھر میراث میں ایک حصہ بھی مل رہا۔ مرد بھی بولے ٹھیک ہے، جب ہمارے کو دگنا حصہ دے رہا اللہ تعالیٰ اور ان کو ایک حصہ دے رہا ہے ان کے مقابل میں، تو ٹھیک ہے، ہماری نیکوں کو دگنا عمل ہم کو دے، ان کو سنگل ہی دے، انہوں کو نیکی کرے تو ہمارے مقابلے میں سنگل عمل دینا، اجر دینا، ہمارے کو دگنا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے مردوں کے لیے اپنا حصہ ہے، عورتوں کے لیے حصہ ہے۔ یہ مال میں تو اللہ تعالیٰ اس طرح تقسیم رکھے ہیں، مگر اعمال میں مرد سے عورت بازی لے جا سکتی ہے، اعمال میں نہیں ہے۔ اعمال میں تو انہیں سلیح پہ پہنچا سکتی ہے، مرد یہی رہ سکتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، بھلائی، نیکی میں مرد سے بازی لے جا سکتی ہے عورت۔ بڑے بڑے عورتیں اولیاء ہوئی ہیں، مرد سے بھی آگے ایک درجے میں رہ سکتی ہے جنت میں عورت۔ عمل میں تو سب برابر ہیں، دنیائی قانون جو اللہ نے بنایا ہے، حکمت کے تحت تم کو حصہ ملے گا، ایسے مت کرو آرزوئیں تمنائیں مت کرو ایسا، ان کے کاش ایسا ہوتا تو اچھا تھا، ایسا ہوتا تو اچھا تھا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا مطالبہ کرو، سوال کرتے رہو، بھیک مانگتے رہو، اپنے عمل کا واسطہ دو مت دو، اس سے صلہ مانگنا ہے تو میرے عمل کے صلے میں یہ دے مت بولو، اللہ سے فضل طلب کرتے رہو، اس کا فضل مانگو۔ عمل سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، جنت بھی عمل سے نہیں ملنے والی، فضل سے ملنے والی ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کو بھی اللہ کے فضل سے ملے گی؟ عمل سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے فضل سے ملے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پہ گریہ وزاری کرے تو لوگ بولے کیوں آپ رو رہے ہیں؟ آپ کے نانا، آپ کے باپ، آپ کی ماں تو یہ بڑے ہیں۔ فرمایا محشر کے دن یہ سب فضیلتیں کی جگہ رہی۔ آدمی اللہ رسول کے احکام پر جو عمل کر کے اپنے عمل کو خوبصورت بنایا ہے، بس وہی چیز فضل کے لیے اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کو دائی ہوگا فضل کا۔ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، اللہ کا فضل ہمیشہ کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ اس لیے نیکی کی توفیق بھی طلب کرنا ہے تو پروردگار عالم سے کہنا پڑے گا، پروردگار ہے تو وہ اپنے فضل سے مجھے نیکی کی توفیق دے۔ کسی گناہ سے بچنا بھی ہے تو یہ معروضہ کرنا پڑے گا، پروردگار میرے نفس مجھے تنگ کر کے رکھا ہے، میں ممکن ہو گناہوں میں گر جاؤں، تیرے فضل کا تعلیم کو بچا لوں۔ برائی سے بچنے کے لیے بھی اللہ کا فضل، نیکی کے حصول کے لیے بھی اللہ کا فضل، ہر حالت میں اللہ کا فضل ہے۔ ایک شخص کو سولی کی سزا ہوئی اس جرم میں، تختہ دار کو پکارنے لگا مولا میں بے قصور ہوں، ہاں نہ میری جان مار، میں بے قصور ہوں۔ کسی بزرگ کا حضور ہوا، اس کے کلمات سن کے بولے بے وقوف، بے قصور مت بول، پروردگار عالم قصوروار تو ہوں لیکن تیرے فضل کا تعلیم، انصاف چاہتا ہوں، یہ عرض کر رہا تھا پروردگار مجھے انصاف کر، میں بے قصور ہوں۔ بولے نہیں، تو اللہ سے فضل کا تعلیم رہے، تیرے ذہن میں ہے میں کسی انسان کو نہیں ماروں، کتنے چیونٹیوں کو مارا ہوا، کتنے مکوڑوں کو لڑا ہوا، اللہ کی مخلوق کی جان ہی لیا ہے، تو بے قصور کہاں ہے؟ کتنے مچھروں کو، مکھیوں کو نہیں مارا ہے؟ اللہ سے فضل طلب کر،
جب یہ فضل پھر اس کے سمجھ میں آگے بزرگ کی تلقین سے اللہ کا فضل کا تعریف ہوا تو پروانہ ہے موت ختم ہو گیا، اس کے چھوڑ جانے کا پروانہ آزاد کر دو. اسے ایک سفارش ہے ہمیشہ آدمی کو اللہ کا فضل طلب کرنا ہے. فضل الہی کے لیے کوشش کریں، اور فضل الہی کے لیے اللہ بتا بیان دیا کہ سنن الذین من قبلکم، تم کو ایسا راستہ دکھاؤں گا جو تمہارے اسلاف کا، انبیاء اور صالحین کا ہے. ان کے راستے پر چلو تو فلاح پاؤ گے، ان کے راستے پر چلو تو فضل حاصل ہو، مل جائے گا، تم فضل مل جائے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. تو کیا کرا کیا نہیں کرا سب سے باخبر ہے پروردگار ہے، اس سے فضل کرتا رہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. یہ ایک آیت ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، اس کو کر کے ختم کر دیتا ہوں. ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنایا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر کے لیے وارث بنایا. مالدار کے لیے ان کے وارث بنائے، اہل علم کے لیے ان کے وارث بنائے، صوفیہ ان کے وارث بنائے، اولیاء ان کے وارث بنائے، سب کے وارث ہی ہیں. جب کوئی ایک ولی جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسروں سے پر ہو جاتا ہے. امت میں ہر وقت میں 300 ابدال رہیں گے، اولیاء رہیں گے کچھ. جب کوئی ولی کی موت کا وقت آتا ہے اپنا جانشین بناتا ہے، ان میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے. جب کوئی قطب جاتا ہے تو ان اولیاء میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے. ان کی میراث بھی ہے وہاں، مالداروں کی میراث بھی ہے یہاں. گناہ گار بھی اپنے وارث چھوڑ کے جاتے ہیں، کرتب دکھانے والا بھی کوئی نہ کوئی جانشین چھوڑ جاتا ہے. ایک سینما میں کام کرنے والا خود اپنے بچے کو وہی کام پڑھا دیتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک چیز کا ہم نے وارث بنا دیا. ہر چیز کے وارث ہیں لوگ. باپ تاجر ہے، تجارت کے لیے بیٹے کو وارث بنا دیتا ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ کہ تمہارے والدین نے چھوڑا ہے اور اقربا چھوڑے ہیں، ہر ایک کے ہم نے اس میں سے وارث بنا دیا. والذین عقدت ایمانکم، جس سے تم نے معاہدہ کر لیا ہے. زمانے جہالت میں ہوتا یہ تھا کہ آدمی کسی دوست سے معاہدہ کرتے، دیکھو بھائی میرے اوپر آفت آئی تو تم بھی آنا، میں مر جاؤں تو تمہارے والد کا کچھ وارث میں ہوں گا، تم مر جائیں گے تو تمہارے والد کا وارث میں ہوں گا. والذین عقدت ایمانکم، اگر ایسا معاہدہ ہے ابتداء اسلام میں 6واں حصہ دے دیتے تھے اس کو. خود حضور نے جب مدینہ منورہ میں مواقعات قائم کیا تو وراثت میں ان کو حصہ ملتا تھا. حضور نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں، ایک انصاری ایک مہاجر، اس میں سے کوئی جائے تو ایک دوسرے کا وارث ہوگا. لیکن جب سورہ انفال میں میراث کے احکام آ گئے تو فرمایا نہیں، اب ختم ہو. جو قرآن نے مقدس بنا دیا ہے وارثوں کو، وہی وارث ہوگا، الا کہ غیر وارث کے لیے وصیت ہو. ہر ایک چیز کا وارث بنا دیا ہے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جو معاہدے تم نے کر لیے ہیں ان کو ان کا مرضی. عورت سے مہر کا وعدہ کر لیا تو دے دو، اس کو دینا پڑے گا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہے. اللہ جانا بینا بھی ہے، گواہ بھی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی کسی حالت میں. زبان پر آنے والے کلمات ہی نہیں، دل سے گزرنے والے خطرات ہی نہیں، ذہن میں آنے والے پورے تصورات پر بھی خدا گواہ ہے. کس کے ذہن میں کیا بات ہے، کس کے دل میں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس کو. یہ اور بات ہے کہ شریعت نافذ نہیں کی جب تک کہ ظہور بنا ہے. دل کے خطرات پر، ذہن کے تصورات پر شریعت جاری نہیں ہوتی. لیکن اللہ تو باخبر ہے، اللہ تو گواہ ہے. اس سے کیسے چھپا سکو گے کس کے دل میں کیا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حالات سے مطلع کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دل میں یہ، تم یہ چاہتے ہیں، تم اس کے لیے آئے ہیں، باخبر ہو جاتے ہیں. جب وحی آتی تھی حضور کے پر اللہ تعالیٰ باخبر کر دیتا تھا. اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے. لیکن اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست لوگ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نور ایمانی سے لوگ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا چاہتے ہیں. پیرانے پیر سے ملاقات کے لیے آئے تو کوئی کپڑے کی تمنا لے کے آیا، کوئی مال کی تمنا لے کے آئے گا، کوئی اور تمنا لے کے آیا. ایک شخص بولا کہ میں صرف للہ فی اللہ ملاقات کروں. جب وہ آئے تو آپ نے کچھ نہیں پوچھا، کپڑے والے کو کپڑے دے دیا، فلاں کو فلاں دے دیا، فلاں کو دعا دے دی. اس سے کہا تو اخلاص کے ساتھ ملایا، تجھ کو ملایا.
تو ایسے بھی حالات سے منکشف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک القاء کی کیفیت ہر مسلمان کو ہوتی ہے بقدر نور کی. کبھی دل میں کوئی خیال آتا ہے وہ بات پوری ہو جاتی ہے. آپ کسی کو یاد کرو دروازے میں داخل ہونے لگتا ہے. ایسے 20 قطع سے حالات گزرتے ہیں. بھی یاد کرے آگے اس کے اندر میں بھی یاد کرے تو وہ داخل ہی ہو گئی. تو ایسا ہوتا ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں کہ فلاں ملاقات ہو جائے گی, فلاں رستے میں یہ چیز پہ جا کے بساقت ہو جاتا ہے. ایسا نور ایمانی سے کبھی کبھی کھل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ احکام ہے جو آسانی کے ساتھ امت مسلمہ کو دیا ہے. یہ آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احکام کی پاسبانی کرے. ہر گناہ صغیر سے آدمی بچنے کی کوشش کرے. کبیرہ ہو یا صغیرہ, گناہ گناہ ہی ہے. اللہ کی نافرمانی ہے, یا چھوٹی ہو یا بڑی ہو, یہ اور بات ہے. شرعی حیثیت سے کسی کی سزا زیادہ, کسی کی سزا کم ہے اس دنیا کے. لیکن بچنا تو چاہیے. اللہ تعالیٰ خود بچانے کے لیے اپنے بندے کو بار بار معاف کر رہا ہے, بار بار بیٹھ رہا ہے, بار بار گناہ بھول رہا ہے. بہت گناہ ہوتے ہیں, چلو وضو کر لو معاف. بہت گناہ ہوتے ہیں, مسجد کو جاؤ اور قدم پہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک تم تلاوت کریں گے سورہ کہف کی تو معاف کر دوں گا. رات میں تمہارا کچن میں سوتے ہو سورہ دخان تلاوت کریں گے تمہارے ایک ہفتے کی گناہ معاف کر دوں گا. قدم قدم پہ گناہوں کی معافی کی کثرت سے ذرا اللہ نے پیدا کی. خود اپنے بندے کو پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے پروردگار, جیسا کہ ماں باپ اپنے اولاد کو پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے. قدم قدم پہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے, بہت زیادہ قدم قدم پہ. لیکن انسان سے کئی درجے زیادہ صدور ہوتے رہتا ہے. صبح شام اس وجہ سے صوفیہ کے پاس اپنے محاسبہ کرنا ہے. جب شام ہو جائے تو صبح سے شام تک کیا 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 ہے پورا محاسبہ کریں. میں نے کون سا عمل ایسا کیا جو اللہ کی رسول کی مرضی کے خلاف کیا, کون سی فکر میرے اندر ایسی آ گئی, کون سی تجارت میں نے کی ہے, تجارت میں کس کو کہ میں نے کیا کہا ہے جو اللہ رسول کی منشا کے خلاف. جائزہ لے, توبہ استغفار. شام سنتے وقت یہ محاسبہ ضرور کرنا چاہیے, ہر آدمی کو کرنا چاہیے. صبح اٹھا تو کرنا چاہیے, شام ہوا تو کرنا چاہیے. محاسبے سے آدمی کے گناہ اور آدمی کی کوتاہیاں جب سامنے آتی ہے تو آئندہ بچتا ہے. اہل سلسلہ اہل طریقے کے بعد یہ ضروری چیز ہے کہ محاسبہ کرنا. محاسبہ مراقبے میں فرق ہے. حساب اپنا لینا خدا, اپنے دل سے حساب کہ کیا 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 آج بتا دیتے. صبح سے یہ کیا, کسی کو کلمہ کو سخت بول دیا, کسی کو زیادتی کر دیا, کسی کو بری نگاہ سے دیکھ لیا, کوئی بری مجلس میں بیٹھ گیا جا کے, کسی کے خلاف برا ارادہ کیا. سب یاد آنے کے بعد آدمی کا دل نہیں رہتا تو باقی بغیر اللہ سے اپنی کوتاہیوں اور تقصیروں کی معافی چاہتا ہے. پھر جب سو جاتا ہے تو روزانہ محاسبہ ضرور کرنا چاہیے جب بستر پر چلے جاتا ہے. اور یہ وہی نہیں آتا محاسبہ, یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرما دیا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, ہم نے تمہارے بزرگوں کا راستہ تم کو دکھانے کے لیے ہم چاہتے ہیں. ان کے طریقے پر چلو, ان کی صحبتوں میں رہو, تم کو یہ طریقہ آئے گا. ورنہ آدمی یاد کب رکھے گا سوتے وقت میں محاسبہ کرنا ہے. یاد آنے کے لیے ان کی صحبتیں ضروری, ان کا طریقہ ضروری, ان کا راستہ ضروری. جب یاد آئے گا کہ آج یہ کام کرنا ہے خود بہت کیفیت پیدا ہوگی. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس کو قبول فرما لیجیے, کوتاہی لفظ جو ہے اس کو معاف فرما لیجیے. ہم بزرگان دین کے قصص سنتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو, آدمی کو عمل صالح کا طریقہ ملے اور نیکیوں پر طبیعت آمد ہو. ان کے سننے کی غرض ہے اور دل میں جلا زندگی پیدا ہو. اسی لیے ہم لوگ ان کے واقعات سنتے ہیں. خلیفہ منصور خلیفہ گزرا ہے, اس نے ایک اپنے وزیر کو حکم دیا کہ حضرت جعفر صادق کو بلا کے لائیں, میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. وزیر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, وہ اپنی گوشہ نشی میں عبادت کر رہے ہیں, کیوں ان کو چھڑ رہے ہیں؟ تمہارا انہوں نے کیا بولا, بگاڑا. مسعود جلال میں آ کے بولا میں جو حکم دے رہا ہوں تو اس کا پورا کر, تیرے کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. وزیر ڈر گیا, عرض کرتا رہا معروضہ کیا آپ ایک گوشہ نشین آدمی خود بلا. جب نہیں مانا تو وزیر بلانے چلے گا کہ آپ منصور خلیفہ یاد کریں. اور یہ خلیفہ حکم دے رکھا تھا
کہ میں جب اپنا تاج سر سے اتار کے رکھوں تو یہ اشارہ کہ تلوار میں ان کی گردن پہ تلوار چلا دینا، سر الگ کر دینا، یہ اشارہ ہے. بولوں گا نہیں کچھ، سر سے تاج اتاروں گا تو سمجھنا کہ قتل کر دینا. تیار ہو گئے وہ لوگ. جب وزیر جا کے ان کو اطلاع دیا، وہ بھی تیار ہو گئے آنے کے لیے. جیسے ہی محل میں شاہی داخل ہوئے، بادشاہ کی حالت ہی بدل گئی، ان کی تعظیم کے لیے اٹھ گیا، عاجزی انکساری کرنے لگا ان کے سامنے، اور اپنی مسند بھی چھوڑ دیا. خود ایک غلام کی طرح سامنے بیٹھ گیا، ان کو اس پہ مسند پہ بٹھا دیا اور عرض کرنے لگا آپ کی کوئی حاجت ہے تو بیان فرمائیے، آئندہ میں ان حاجتوں کو پوری کر دوں. حضرت جعفر صاحب نے فرمایا اگر تو ایسا ارادہ رکھتا ہے کہ میری حاجت پوری کرنے کا تو سن لے، آئندہ سے مجھے بلانا نہیں، میری حاجت یہی ہے، آئندہ سے کبھی میری طرف رخ نہیں کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب رخصت ہو گیا بس. اس کے بعد وہ 3 دن تک اس کی اثر کی وجہ سے بے ہوش رہا. خلیفہ منصور 3 دن تک بے ہوش رہا. جو جلال کی کیفیت آج کی اس پہ طاری ہوگی. اور شاید وہ مسائل پوچھے کیا بات ہے، آخر آپ تو حکم دیے تھے قتل کا اور تیار ہو بولے تھے، اشارہ بتا دیے تھے، آپ آتے ہی حالت ہی بدل گئی. تو کیا بولوں، جب وہ تشریف لائے ان کے ساتھ ایک اژدہا تھا، اتنا بڑا منہ تھا کہ میرے محل کی چھت اور وہ دونوں اس کے منہ میں آ رہے تھے. چبوترے کے ساتھ نکلنے والا تھا. مجھ پر بڑا خوف طاری ہوا اس کا. میں اپنی چوکڑی بھول گیا پوری، اور وہ اپنی زبان سے مجھے یہ کہہ رہا تھا خبردار اگر ذری بھی گستاخی کروں گا تو تیرے چبوترے کے ساتھ نکلوں گا. اس لیے میرے اوپر یہ اثر یہ رہا کہ 3 دن تک بے ہوش میں رہا. چلے گئے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں میں وہ صالحین بندے جو قابل تقدس ہیں، ان کے ساتھ کوئی گستاخی بے ادبی نہیں کی جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا من عاد لی ولیا، جو کسی میرے دوست کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں جنگ میں خود اتر جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور اللہ کی عادت ہے یہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہو جائے گی حضور کچھ نہیں بولے، برداشت کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا خبردار ہے میرے محبوب آپ زبان نہیں کھولنا، اس کا دفاع تو ہم کریں گے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. اللہ خود دفاع کرتا ہے اہل ایمان کی طرف سے. جب اہل ایمان کی طرف سے پروردگار عالم دفاع کرتا ہے اس کے نیک بڑے صالحین انبیاء کی طرف سے خود وہ کرے گا. حضور سے فرمایا آپ زبان مت کھولیے، ہم جواب دے دیں گے. کوئی آپ کے اوپر تانا تشنا گالی دیتا ہے تو اس کا جواب ہم دیں، جو آپ کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو ہم جواب دیں. تو اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق کی طرف سے خود ایسے حالات پیدا کر دیا تھا کہ انہیں اپنی چوکڑی بدل کر قتل کرنا تو درگزر اپنی جان بچانے کے لانے پڑ گئے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ پوچھے کیا لکھ رہے ہیں؟ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے نام لکھ رہے ہیں. تو نے پوچھا یہ فہرست میں میرا بھی نام ہے کہیں؟ بولے تو نہیں ہے آپ کا نام، کہیں بھی نہیں ہے آپ کا نام. اچھا ٹھیک ہے کہیں بھی میرا نام ہے تو کم از کم اتنا تو لکھ لو میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں. آپ کو بہت دن گزر گئے. پھر ایک مرتبہ خواب دیکھے فرشتے لکھ رہے ہیں. تو کیا لکھ رہے ہیں پوچھے؟ تو اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے نام لکھ رہے ہیں. پہلی فہرست میں اللہ سے محبت کرنے والوں کے نام لکھ رہے ہیں. دوسری فہرست میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے نام لکھ رہے ہیں اور وہ دنیا میں موجود ہیں. یہ بھی بولے زمین پر موجود جو اللہ کے بندے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے ان کے نام لکھ رہے ہیں.
پوچھے میرا نام ہے کیا اس میں؟ تو بولے فہرست میں سب سے اوپر آپ کا نام ہے. اللہ کی مخلوق سے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. معلوم تم کو کیوں ہے؟ تم اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اور کسی آدمی کا اللہ سے محبت کرنا اتنا کمال نہیں ہے. ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ محبوب خود محبت کرے کسی سے. بے شک سبحان اللہ. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہ آدمی اوراد وظائف میں بیٹھتا ہے، حاجت مند آئے تو پہلے ان کی طرف توجہ کرنا اس سے زیادہ افضل ہے. نوافل پڑھنے سے بھی افضل ہے. مخلوق کی حاجت رفائی کرنا، ان کے ساتھ عاجزی، ان کے ساری سے پیش آنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ سے ملنے کے بہت سارے راستے ہیں، دشوار بھی ہے، ریاضت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے. آدمی کیا کیا کرتے ہیں. دیکھو بعض صوفیہ فرماتے ہیں اللہ سے ملنے کا قریب ترین راستہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آنا نہیں کرتا ہے. سب سے زیادہ قریب ترین راستہ ہے، جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے. صلی اللہ تعالی وسلم. الحمدللہ.